بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نواز نشریات کے تمام دوستوں کو اس خوبصورت چینل پر خوش آمدید۔ دوستو، سپریم کورٹ نے طارق روڈ پر واقع مدینہ مسجد کو گرانے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد 1981 میں رکھی گئی اور آج سن 2022 سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج سے 41 سال پہلے اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور آج 41 سال بعد ریاست مدینہ میں اس مسجد کو گرانے کے احکامات جاری ہو چکے ہیں۔ یہ وہ مسجد ہے جس کا NOC لیا گیا، جس کا نقشہ پاس ہوا اور جو ہر سال تجدید بھی کرواتی چلی آ رہی ہے۔ کورٹ نے یہ حکم دیا ہے کہ مسجد کو گرا کر یہاں پر پارک کو بحال کیا جائے، اور جس شخص نے یعنی جسٹس گلزار نے اس مسجد کو گرانے کا حکم دیا ہے، یہ وہی جسٹس گلزار ہے جس نے اس سال دیوالی منائی اور مندر کے لیے 33 ملین کا اعلان کیا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مندر کے لیے 33 ملین کا اعلان کرنے والوں سے وہ مسجد ہضم نہیں ہو رہی جس مسجد پر ان کے 33 ملین نہیں بلکہ 33 روپے بھی خرچ نہیں ہوئے۔ فوکس میڈیا پر گفتگو کرتے ہوئے جناب عمار خان یاسر نے یہ کہا ہے کہ سن 1992 میں بھارت کے اندر بابری مسجد کو شہید کیا گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ در حقیقت یہاں پر ایک مندر تھا، اور آج سن 2022 میں مدینہ مسجد کو گرایا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں ایک پارک تھا۔ انہوں نے کہا کہ ان دونوں مثالوں میں کوئی فرق موجود نہیں ہے۔ JUI کے رہنما قاری عثمان صاحب کا کہنا تھا کہ اگر بنی گالا کی زمین ریگولائز ہو سکتی ہے تو مسجد کی زمین ریگولائز کیوں نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو ظلم قرار دیا اور کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مساجد کو شہید کیا جاتا رہے اور عوام دیکھتے ہی رہیں۔ معروف اینکر آفاق خان کا یہ کہنا تھا کہ اس قسم کے فیصلے باقاعدہ پری پلاننگ کے تحت لیے جاتے ہیں تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ عوام دین کے کتنا قریب ہیں اور کتنا دور ہیں، اور اگر عوام نے اس قسم کے فیصلوں پر احتجاج کرنا بند کر دیا تو پھر مساجد کی شہادت کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ محاذ ٹی وی پر جب عوام کے تاثرات جانے گئے تو عوام نے یہ کہا کہ ہم یہاں لاشیں گرائیں گے لیکن مسجد کو کسی صورت میں بھی شہید نہیں ہونے دیں گے۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے لوگ اس کثیر تعداد میں آتے ہیں کہ مسجد میں جگہ کم پڑنے کی وجہ سے انہیں روڈ پر صفیں بچھا کر نماز ادا کرنا پڑتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر اس مسجد کو شہید کیا جاتا ہے تو پھر ان نمازیوں کی نماز کا کیا ہوگا؟ کیا ایک اسلامی ریاست کا یہ حق نہیں بنتا، یہ فرض نہیں بنتا کہ وہ مسلمانوں کے لیے عبادت گاہوں کا انتظام کرے؟ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن نے یہ فتویٰ بھی دیا ہے کہ اگر کسی جگہ کسی سرکاری زمین پر مسجد بنا دی جائے اور کئی عرصے تک وہاں 5 وقتی نماز اور نماز جمعہ ادا کی جاتی رہیں اور حکومت کی طرف سے کوئی اعتراض نہ کیا جائے تو پھر وہ جگہ تا قیامت مسجد کے لیے مختص ہو جاتی ہے اور اس کو گرانا، منہدم کرنا شرعی طور پر جائز نہیں ہوتا۔ اس بارے میں ایک اور فتویٰ مفتی اعظم پاکستان مفتی ولی حسن ٹونکی رحمہ اللہ کا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب مسجد ایک دفعہ کہیں تعمیر ہو جاتی ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے مسجد ہی رہتی ہے۔ انہوں نے اپنے اس فتوے میں یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی جگہ زمین غصب کر کے مسجد بنا دی جائے تو غاصب کو یہ کہا جائے گا کہ تم اس زمین کی قیمت ادا کرو، لیکن مسجد کو پھر بھی منہدم نہیں کیا جائے گا۔ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت فیوزم نے اس بارے میں گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ اس بارے میں عوام سے رائے لیے بغیر فیصلہ کیا گیا ہے۔ یقیناً یہ بات بہت اہم ہے کہ مسجد کو منہدم کرنے کا حکم دینے سے پہلے مسجد کے نمازیوں سے پوچھ لیا جاتا کہ وہ مسجد چاہتے ہیں یا پارک چاہتے ہیں۔ اگر اس بارے میں ہم عوامی احتجاج کو دیکھیں تو عوام نے یہ پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے کہ پارک نہیں، مسجد چاہیے۔ آپ خود فیصلہ کیجئے کہ اسلامی ریاست کا تقاضا بھی یہ ہے کہ مسجد اپنی جگہ قائم رہے۔ شریعت بھی یہ کہتی ہے کہ مسجد اپنی جگہ پر قائم رہے۔ عوام کا مطالبہ بھی یہ ہے کہ ہمیں مسجد چاہیے، لیکن کورٹ ان تمام باتوں کو بائی پاس کر کے یہ کہتی ہے کہ مسجد کو منہدم کر دیا جائے۔ عوام یہ سوچنے پر مجبور ہیں
کہ اسلام کے نام پر بننے والے اس ملک میں آخر ہمارے اوپر کون لوگ مسلط ہیں جن سے خدا کے گھر بھی برداشت نہیں ہوتے، اور جو لوگوں کو سجدہ کرتے ہوئے بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ عدالت کو چاہیے کہ وہ اپنے اس فیصلے پر فوراً نظر ثانی کرے تاکہ عوام کا اضطراب اور بے چینی ختم ہو سکے اور انہیں یہ محسوس ہو کہ اسلامی ریاست میں اسلامی احکامات کی پاسداری کی جاتی ہے، اس کی دھجیاں نہیں بکھیری جاتی۔